السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تعلیم کے ذریعے ہی بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال میں جو برائیاں پھیل گئی تھی، جہالت کا دورہ تھا، اس وقت بے شمار برائیاں تھیں، ان گنت برائیاں تھیں۔ اس وقت پہلی وحی نازل ہوئی اور وہ تھی اقرا، پڑھنے کی۔ یعنی ابھی بھی بے شمار برائیاں جو ہیں، آج اس کا حل ایک ہی ہے، پڑھنا ہے، تعلیم کی طرف توجہ دینا ہے۔ اور میرا ماننا ہے کم وقت میں، کم خرچ میں، کم محنت میں اگر تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے لائی جا سکتی ہے۔ آج کے حالات سے آپ لوگ سب واقف ہیں۔ حالات کا رونا روتے بیٹھنے کے بجائے کچھ عملاً کام ہم کر سکتے ہیں۔ تو میرا ماننا ہے آج ہماری ذمہ داری ہے نسل کی حفاظت اور تہذیب کی حفاظت۔ وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتی ہیں۔ میں اکثر ذکر کر رہا ہوں، اس کاف کے لیے اعتراض آیا تھا، کون زبردستی کر رہا ہے ہماری بیٹیوں کو لیگنز پہننے کے لیے؟ نانا دادا نصیحت کرنے کے موقف میں نہیں ہیں کہ بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں۔ کون جو ہے اس پہ تقریر کر رہا ہے؟ کون سے ذمہ داران اصلاح معاشرہ کے اس پر گفتگو کر رہے ہیں؟ کون فکر کر رہے ہیں؟ دور دور تک محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ ہم اپنی تہذیب کو خود تباہ کر رہے ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں کہ آؤ ہم کو بگاڑو۔ کون بول رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ بیٹا یہ پینٹ پھاڑ کر پہنو؟ کون زبردستی کر رہا ہے پینٹ پھاڑ کر پہنو؟ میں نوجوان کو بلا کر پوچھتا ہوں، محبت سے بولتا ہوں، بیٹا کیا نام ہے؟ خیریت کے بعد پوچھتا ہوں کہ بیٹا یہ پینٹ آپ کا پھٹا ہوا ہے، کیا آپ کے ممی ڈیڈی ابا امی خوش ہیں؟ تو 99% بولتے ہیں خوش نہیں ہیں۔ تو میں بڑی محبت سے بولتا ہوں، بیٹا ابا امی خوش نہیں ہیں تو اللہ بھی خوش نہیں ہے۔ پھر یہ بھی پوچھ لیتا ہوں، بیٹا کپڑا پھٹ جائے تو سی کر پہننا سنت ہے، اچھے کپڑے کو پھاڑ کر پہننا سنت کے ساتھ بغاوت ہے؟ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں نوجوان سے، بیٹا اس کو جلا دو، کسی کو دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے نوجوان عجیب و غریب بال بنا کر گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، گھر میں کوئی جو ہے اس کو نہیں بول رہا۔ میں نوجوان کو بلا کے پوچھتا ہوں، بیٹا اس سے آپ کے امی ابا خوش ہیں؟ تو 99% بولتے ہیں خوش نہیں ہیں۔ تو میں بتاتا ہوں، امی ابا خوش نہیں ہیں تو بیٹا اللہ بھی خوش نہیں ہے۔ 24 گھنٹے شیطان کو خوش کر کے تم ترقی کیسا کریں گے؟ آج نوجوان بچے موبائل کا شکار، پورا طرز زندگی بگڑ گیا ہے، طرز زندگی بگڑ گیا ہے۔ 11 بجے تک سو رہے ہیں، رات میں 3 بجے گھروں کو واپس آ رہے ہیں۔ سب بے بس ہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ ہم ایک پورے حالات کو نہیں سدھار نہیں سکتے، ایک بچے کو تو روک سکتے ہیں، خاندان کے ایک بھائی بھتیجے کو، پڑوس کے ایک بچے کو بول سکتے ہیں بیٹا یہ گٹکا نہیں کھانا چاہیے، یہ گٹکا نہیں کھانا چاہیے، ایسے حالات نہیں ہونا چاہیے۔ عجیب و غریب حالات ہیں، پوری صحت برباد ہو رہی، نسل کی نسل عجیب و غریب قسم کی غذا، پیکڈ فوڈ کھا کے صحت خراب ہو رہی۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں رات میں 11 بجے، معاف کرنا بڑا افسوس ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، شیروان نکال کے رات میں 11 بجے شادی خانے میں جا رہے ہیں معافی چاہتے ہوئے۔ مجھے تو دیکھ کے شرم آتی ہے، یہ گھٹیا حرکت، اور کوئی بولنے والا نہیں۔ 11 بجے جمع ہو رہے ہیں، 2:30-3 بجے تک وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ وہ قوم کیسا ترقی کر سکتی ہے؟ بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو،
اس میں جانے والا، مسکرانے والا، کھانے والا، مبارک دینے والا بھی گناہ گار ہے، کھانے والا بھی گناہ گار۔ اس کا تو احساس ہی ختم ہو گیا۔ 20% قوم کا سرمایہ نسل کی شادیوں کے لیے لگا ہے۔ نوجوان یہاں سے گیا سعودی کو، 3 بہنوں کی شادی، پھر اپنی شادی، بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی۔ کیوں پیدا ہوئے میاں؟ شادیوں کے لیے۔ پوچھا گیا نوجوان کو کیوں ایسے حالات ہیں؟ کیا بتاؤں، جب گریجویشن میں تھا تو بڑی آپا کی شادی ہوئی اور پینشن کے پیسے ختم ہو گئے، پھر اور کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا، کاروبار کرنا چاہ رہا تھا، چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی، گھر بک گیا اور میں آٹو چلا رہا ہوں۔ کھانا جا کر وہاں پہ وہ روشنی، وہ چمک دھمک، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ شرم نہیں آتی؟ اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ اور کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے لیے، قوم کے لیے، قوم کے کنٹریبیوشن کے لیے؟ تبصرے کریں گے، واٹس ایپ فارورڈ کریں گے، بس واٹس ایپ بیٹھ گئے، تبصرے شروع۔ عمل شروع کرنا ہے، اقدام، پہلا قدم رکھنا ہے احساس کے ساتھ، تب جا کے تبدیلی آئے گی۔ پورے بچوں کو، پورے انڈیا کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، ایک بچے کو ایک بیگ دلا دو، ایک بچے کو ہمت دلا دو، اپنے بیٹے کے ساتھ دوسرے بچے کے لیے کر دو۔ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہے۔ یہ چیزوں پہ توجہ دینا ہے۔ اب ہمارے کرنے کے جو کام ہیں، ہمارے مساجد کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کے مرکز بننا چاہیے، تعلیم کے ساتھ صحت پہ توجہ دینا چاہیے۔ اب ہمارے مساجد یقیناً عبادت کے سنٹر ہیں، دعوت کے سنٹر بھی بنے، چیریٹی کے سنٹر بنے، وہاں پہ خدمت خلق کے کام ہو۔ چھوٹی سی کوشش ہم کریں، سلم ایریا میں جا کر 11 مساجد کا ایک کلسٹر بنا کے روز مغرب کے بعد وہاں پہ اطلاع کر کے کچھ لوگوں کو جوڑ کر بیٹھے، ان کو پوچھے کہ بھائی اس علاقے کے مسائل کیا ہیں، کہ ہماری مائیں بہنیں بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، عجیب حالات ہیں، اور وہ سنگھ یعنی فائنانس لیتے ہیں، وہ گروپس ہوتے ہیں 20 کے، 5 کے، 10 کے گروپ ہیں، فائنانس پہ پیسہ لیتے ہیں اور تقاریب چل رہے ہیں، اور جب وہ دباؤ ہوتا ہے وہ سب کی گارنٹی کے ساتھ، تب پھر فائنانس لیتے ہیں، پھر مانگنے پہ مجبور ہو جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان، پھر میں معلوم کرا کہ اور کیا مسائل ہیں، تو نوجوان فارغ ہیں، 400 روپے کماتا ہے، 200 روپے کھانے اور پینے میں خرچ کر دیتا ہے، گٹکا کھانے اور دیگر چیزوں میں خرچ کرتا ہے، 200 روپے گھر کو لے کے آتا ہے، 5-7 سال 8 سال کے بعد بیمار ہو جاتا ہے، وہ گھر پہ بوجھ بن جا رہا ہے، خاندان پہ بوجھ بن رہا ہے، خواتین باہر نکل کے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جا رہے ہیں۔ اس پر ہم کو توجہ نہ، ایک بچے کا گٹکا چھڑائیے، تبصرے کرتے بیٹھنے کے بجائے، مایوس ہونے کے بجائے ایک بچے کا گٹکا چھڑائیے، ایک بچے کو جو ہے سمجھائیے ماں باپ کا ادب کرنا، اور لائف اسٹائل کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ ہم میں سے ہر ایک 5 برادران وطن سے تعلقات کو بہتر کرنا، 1:5 ہم دینے والے بننا، ہم ان کی فکر کرنا، ان کو سپورٹ کرنے والے بننا۔ یقین کیجئے ہم ذرا دینے والے بنے نا، پوری دنیا لائن میں ٹھہرنے تیار، بھائی چارگی محبت کو بڑھانے کے لیے ہم آگے بڑھنا۔ ہمارے مساجد میں بلا کر ہمارے برادران وطن کے بیٹے بیٹیوں کو، بلکہ میں تو مسجد کا اگر اوپر کا حصہ خالی ہے تو وہاں پہ سیلف اسٹڈی کا سنٹر بناؤ، ہم تھوڑا سا کام کریں۔ ہمارے برادران وطن کی بہنیں انتظار کرتی ہیں، 6 سے 7 میں بچی جا رہی تو فکر ہوتی ہے، فطری بات ہے، 9th میں جاتی ہے تو فکر بڑی، اور 10th میں انتظار ہوتا ہے کہ کب 10th پاس کرے گی، کب ہم شاہین میں ایڈمیشن کرا کے بے فکر ہو جائیں گے۔
یہ اپنا خیال رکھنا شروع کرے گی، اس میں ٹھہراؤ آئے گا، یہ ہماری عزت کرے گی اور بے فکر ہو جائیں گے، بے فکر. شاہین کے ماحول سے اتنا پر امید ہیں وہ کہ ہماری بیٹی وہاں رہیں گی تو ہماری عزت کرے گی، اور وہ بے فکر ہیں. ورنہ ایسا حال تھا کہ بیٹی جب جونیئر کالج میں جاتی ہے تو 4 لوگوں کو، خاندان کے نوجوانوں کو بول کے رکھنا پڑتا ہے، ذرا نظر رکھتے جاؤ. تو اس طرح سے تعلیم کے ذریعے، تہذیب کی حفاظت کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں. مساجد کو صحیح معنوں میں مراکز بنانا ہے. جیسا میں ذکر کر رہا تھا، وہاں پہ ہماری خواتین جو ہے وہ سنگ سے انٹرسٹ سے پیسہ لینے کے عادی ہو گئے ہیں، بچے گٹکا اور شراب کے عادی ہو گئے ہیں، بہرا روی بڑھ گئی ہے. یہ موبائل فون کا استعمال کی وجہ سے یہ کو ایجوکیشن کے تعلق سے کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ جھوٹ بولتے ہیں، سراسر جھوٹ بولتے ہیں. اس ایج میں نقصان ہوتا ہی ہے کو ایجوکیشن سے. میں ہمارے بیٹیوں سے پوچھ لیتا ہوں، اب تک 4-5 سال میں 4000 اسٹوڈنٹ سے بات کرا ہوں، پوچھ لیتا ہوں، بیٹا یہ کو ایجوکیشن میں کی وجہ سے متاثر ہونے میں، امپریس کرنے اور امپریس ہونے میں کتنی انرجی، فوکس، وقت، دھیان پرسنٹیج وائز ویسٹ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ بات میں ماں اور بیٹی بازو والد بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں برقعے میں ہیں، پوچھ لیتا ہوں. ان کو کبھی کوئی زندگی میں نہیں پوچھا. میں اب تک 4-5 ہزار لوگوں سے یہ بات کرا ہوں، پوچھ لیتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کیا جواب آتا ہوں گا. اٹ از 70%، بلکہ اب جو ہے یہ اس سال سے جو آ رہا ہے جواب آ رہا ہے 80% سر ماں کی موجود میں بیٹی بول رہی ہے. اور یہ 4-5 سال پہلے تک جو ہے 70% کا ایوریج آتا تھا. اتنی انرجی ضائع ہونے کے بعد باقی کیا رہ جائے گا کمپٹیشن کے لیے باقی کیا رہ جائے گا؟ عجیب بات ہے. ہم جو ہے دھیان نہیں دے رہے. ابھی تو بچی ہے، اس کو کپڑے چپکا رہے ہیں، پھاڑ کے پہنا رہے ہیں، ادھر سے کٹ کر دے رہے ہیں، ادھر سے کٹ کر دے رہے ہیں، بالوں کی یہ حالت ہے، وہ حالت. ابھی تو بچی ہے. اور حالت یہ ہے، لوگ بے حسی کا اس درجہ جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں. بیٹی تھوڑی ہے، بیٹا ہے. کیا ہوتا بیٹا ہے. یہ الفاظ جو ہے ہمت افزائی کے لیے بول رہے ہیں بچے کی. اس پر توجہ دینا چاہیے. 5-10 سال 15 سال کی بات ہے. یہ سلسلہ چلا تو خاندانی نظام درہم برہم ہو جائے گا، تباہی کی طرف. خاندانی نظام درہم برہم ہو جائے گا، عجیب و غریب حالات ہو جائیں گے، بے روی بڑھ جائے گی، بالکل فطرت کے خلاف جو ہے سلسلہ بڑھ جائے گا. گلبرگہ یونیورسٹی میں گولڈ میڈل کے جو ہے جب لسٹ دیکھا میں 65% گرلس ہیں، 35% بوائز ہیں. اب میرے پاس شاہین میں رزلٹ آیا تو لوگ تعجب سے کرتے ہیں، بوائز بھی پڑھتے ہیں کیا آپ پاس؟ بوائز آر پرفارمنگ بیٹر دین گرلس ان شاہین. کلچر دو، ڈسپلن دو. بوائز میں زیادہ صلاحیت ہے. بیٹیوں کو احساس ہے عزت کی زندگی گزارنا ہے تو پڑھنا ہے، رسپیکٹ کی زندگی گزارنا ہے تو پڑھنا ہے. کاش کہ یہ احساس ہمارے بیٹوں میں بھی آ جائے. دیکھیے اب تبصرے کرنے کا وقت ختم. عمل شروع کرنا ہے. کیسا عمل کریں گے؟ آج سے نکاح کی دعوت میں شرکت کا بائیکاٹ کر کے اٹھنا ہے یہاں سے. افسوس، مجھے تو شرم آتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چمک دھمک اٹینڈ نہیں کرتا میں. کبھی اتفاقاً گیا تھا، جیسے ہی روشنی آتی ہے شرم آتی ہے مجھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. برا نہیں لگتا؟ اگر برا نہیں لگتا تو پھر سے غور کرنا شروع کیجیے. برا لگنا چاہیے. سنت کا مذاق ہو رہا، میری سنت کہا گیا ہے. ایک نیک عمل جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے اس کو اس درجہ جو ہے اس کو بدنام کرتے ہیں. پلیز فیصلے کیجیے. تبصرے تقاریر صرف واٹس ایپ فارورڈ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. مختلف قسم کے تقاریر کو ختم کرنا، بلکہ ہم کو غور کرنا چاہیے. غیر شرعی تقاریب کی لسٹ بنا کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہمارے ملک کو آج ضرورت ہے انڈسٹریز کی،
انفراسٹرکچر کی، ہائی ویز کی، سب کی ضرورت ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ پیار و محبت کی ضرورت ہے، اس کو ہم عام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔